السلام علیکم۔ امین گنڈاپور کی زبان پی ٹی آئی کی پہچان۔ 16 ستمبر 2024 کو شائع ہونے والا میرا یہ آرٹیکل قارئین کی سماعت کے لیے۔ پاکستانی سیاست میں زبان کا استعمال ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن حالیہ دہائیوں میں غیر مہذب زبان کا چلن بڑھتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان ماضی میں جو زبان اپنے جلسوں میں اختیار کرتے رہے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امین گنڈاپور نے اپنے جلسوں میں جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ نہ صرف غیر مہذب ہے بلکہ باعث شرم بھی۔ عمران خان نے جب سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک نیا انداز متعارف کروایا۔ ان کی تقاریر میں اکثر اوقات سخت زبان استعمال کی جاتی تھیں جو عوام کو فوری طور پر متاثر کرتی تھیں۔ عمران خان نے اپنے جوش خطابت میں مخالفین کو چور، ڈاکو، لٹیرا اور دیگر سخت الفاظ سے نوازا۔ یہ الفاظ نہ صرف ان کے سیاسی حریفوں پر تنقید کے طور پر استعمال ہوئے اور پھر رفتہ رفتہ غیر مہذب زبان اس جماعت کی پہچان بن گئی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ایک ایسا کارکن جس کے اوپر متعدد مقدمات چل رہے ہوں اور وہ وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھال لے اور اپنے جامے سے باہر نہ آئے؟ بزرگوں کی کہاوت ہے کہ جیسی مائی ویسی جائی، یعنی جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ جیسا لیڈر ویسا کارکن۔ عمران خان نے اپنے جلسوں میں ہمیشہ بازاری زبان کا استعمال کیا، جس میں مخالفین پر سخت تنقید اور غیر مہذب زبان کا استعمال شامل تھا۔ پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے بھی اس انداز کو اپنانا شروع کر دیا اور امین گنڈاپور کی تقریریں عمران خان کے اس جارحانہ طرز سیاست کی عکاسی کرتی ہیں۔ اپنی تقریر میں انہوں نے مخالفین کے خلاف نہایت سخت اور غیر شائستہ زبان استعمال کی۔ امین گنڈاپور نے اپنے زور بیان میں اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے وفاقی حکومت کو 2 ہفتے کا نوٹس بھی دیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ کارکنان کے ساتھ اڈیالہ جیل پر چڑھائی کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ ملک کے دیگر اداروں کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ اور فوج کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور یہ یاد دہانی بھی کرائی کہ میں فوجی ہوں، فوجی کا بھائی ہوں، فوج میری ہے، جس کا مقصد عمران خان کو خوش کرنا اور پارٹی کے اندر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا تھا۔ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے امین گنڈاپور کا غیر مہذب زبان کا استعمال ان کے لیے مہنگا ثابت ہوا، بلکہ ان کی تقریر سے پارٹی کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی خوشنودی اور توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اس لب و لہجے سے ان کی سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سبق ہے کہ سیاست میں کامیابی کے لیے اخلاقی حدود کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ عوامی اعتماد اور سیاسی ساکھ دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر یہ بات بانی پی ٹی آئی کو کون سمجھائے کہ سیاست میں کامیابی کے لیے صرف جاہریت یا بد زبانی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اخلاقی اقدار اور تعمیری گفتگو بھی ضروری ہوتی ہے۔ سیاسی بیانات میں غیر شائستہ زبان کا استعمال نہ صرف سیاستدانوں کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے بلکہ اس سے ملک کی سیاست میں مزید انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ایسے بیانات سے عوامی سطح پر سیاستدانوں کے کردار پر سوال اٹھتے ہیں اور عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ ویسے تو پاکستان کی سیاست میں مخالفین کے خلاف الزام تراشی اور غیر مہذب زبان کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے سابقہ ادوار میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس قسم کی زبان فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان، مراد سعید، شیخ رشید، شہریار خان آفریدی ہوں یا ان سب کا لب و لہجہ امین گنڈاپور سے کم نہیں تھا۔ شیر افضل مروت کو بھی پارٹی کا عہدہ صرف اس لیے ملا کہ ان کی زبان بھی غیر مہذب تھی۔ یہی اس جماعت کی روایت ہے کہ جو جتنا بڑا لچر اور بد زبان ہوگا وہ اتنے ہی بڑے منصب کا حقدار ٹھہرے گا، جس کے دور رس اثر ملکی سیاست پر پڑتا ہے۔ اس سے نہ صرف سیاسی ماحول مزید کشیدہ ہوتا ہے بلکہ عوامی شعور بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایسے بیانات سے سیاستدانوں کی ساکھ کمزور ہوتی ہے اور عوام کے مسائل کے حل کے بجائے ذاتیات پر مبنی سیاست کو فروغ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریر کے فوراً بعد سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں، صحافی برادریوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس تقریر کو غیر مہذب اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور امین گنڈاپور سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی عوام نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور سیاستدانوں سے بہتر زبان استعمال کرنے کی اپیل کی۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ امین گنڈاپور کی تقریر اور عمران خان کا انداز بیان دونوں ہی پاکستانی سیاست میں باعث ندامت ہیں۔ ان کے اس انداز بیان نے ملکی سیاست کو ایک ایسے رستے پر گامزن کر دیا ہے جہاں ذاتیات پر مبنی حملے، غیر شائستہ زبان کا استعمال عام ہو گیا ہے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست میں روایتی اخلاقیات اور تعمیری گفتگو کی جگہ نفرت، تعصب، تنازعات نے لے لی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاستدان اپنے طرز بیان میں تبدیلی لائیں اور عوامی مسائل کے حل پر اپنی توجہ مرکوز کریں تاکہ ملک میں ایک بہتر اور پرامن سیاسی ماحول قائم رہ سکے۔ والسلام، بابر فاروقی۔